کہ الیکٹرک کا ظلم، کہ الیکٹرک کا ظلم، کہ الیکٹرک کا ظلم، شرجیل گوپلانی صاحب کے خلاف کٹنے والی ایف آئی آر پر ہوگی کچھ بات، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ آئین پاکستان احتجاج کرنے کی اجازت عوام الناس کو اپنے حقوق کی بات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ پاکستان کی غربت، غریبی، مفلسی، لاچاری، گن کٹر، کچرا، گندگی، ٹوٹی سڑک، پڑا کچرا، $300 سے اوپر یہاں پر معاشی ایسے حالات کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور، ایسے میں عوام الناس کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، احتجاج کرے، احتجاج کرے۔ صفائی نفس مانے سالوں سے کچروں پر، گٹروں پر، نالوں پر، سڑکوں پر اور کھلے مین ہولوں میں بیٹھ کر کے نالوں تک کا پانی میں نے عوامی حقوق کے لیے پیا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ لاکھوں لوگوں نے شرجیل گوپلانی صاحب کی یہ ویڈیو، جو کہ الیکٹرک کے وہ جو مزدور یا جو اس میں نوکری کرنے والے لوگ ہیں ان پر ہاتھ اٹھایا گیا، تو یہ شرجیل گوپلانی صاحب نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی جو عوام الناس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ میں مانتا ہوں قانوناً یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نے ان مزدوروں، ان نوکر پیشہ لوگوں کو بھی مارنا شروع کر دیا جو خود کم تنخواہ میں اپنا گھر فاقہ کشی کی حالات میں گزارتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ زیادتی مانی جا سکتی ہے۔ لیکن شرجیل گوپلانی صاحب کے لیے لاکھوں لوگ جو کمنٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، لاکھوں لوگ جو دیکھ رہے ہیں، تو اب میں تاجر برادری اور دکانداروں سے سوال کروں گا کہ بھیا اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا جیل بھرو تحریک آپ شرجیل گوپلانی صاحب کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ آ رہے ہیں یا صرف سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں؟ تو اب آپ کے لیے قربانی، دل کی بھڑاس، عوام کے دل کی بات شرجیل گوپلانی صاحب نے کر لی، مقدمہ بھی درج ہو گیا۔ کہ الیکٹرک سے درخواست کروں گا، کہ الیکٹرک سے درخواست کروں گا کہ اگر کوئی موقع کوئی جگہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ الیکٹرک ایک ادارہ ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ اگر احتجاج کرنا ہے، کرنا تھا، تو پھر آپ کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس کے سامنے کر لیتے، دل کی بھڑاس وہاں نکال لیتے۔ آپ ماضی میں بھی کہ الیکٹرک کے خلاف احتجاج کرتا رہا ہوں، کرتا انشاءاللہ رہوں گا، لیکن جماعت اسلامی بھی سالوں سے کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ظفر عباس نے بھی کہ الیکٹرک کے خلاف بہت آواز اٹھائی، لیکن کہیں آج تک ہاتھا پائی مارنے جیسا وقت نہیں آیا۔ تو یہ ریاست پاکستان کو، حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اداروں کے جو ملازمین ہیں ان تک تاجروں اور عوام کا ہاتھ پہنچ رہا ہے گریبانوں میں، جو کہ اچھا سائن، اچھی بات نہیں ہے۔ خدا را پاکستان کو بچا لیجئے۔ اور میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ہم کہ الیکٹرک کے بجلی کے بلوں پر تو بات کرتے ہیں کہ بڑھائے جا رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان میں اور سیکٹر سے لے کر کے جو ایکسپورٹ ختم ہو گیا، پاکستان نے کسی ایک شعبے میں ترقی نہیں کی۔ اتنے پڑھے لکھے عقل مندوں کے باوجود بھی پاکستان موئنجو سے بھی پیچھے چلا گیا۔ ہمیں اسباب ڈھونڈنے ہوں گے کہ اگر فرنس آئل اور اس سے چلنے والی مشینری سے بجلی بنتی ہے تو پھر کاسٹ تو بڑھتی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ٹیکسز پہ ٹیکسز یہ تو حکومت لگاتی ہے، تو ہمیں جڑ کو پکڑنا ہوگا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ تاجر برادری کے بھائیوں اور دکانداروں، آپ تمام شرجیل گوپلانی صاحب کے لیے جیل بھرو تحریک کا اعلان کریں گے، یہاں پھر آپ کیا لائے عمل طے کرتے ہیں؟ ہمیں غلط کو غلط کہنا ہوگا، لیکن یہ غلط ہوا کیوں، اس پر بھی ہمیں بات کرنی ہوگی کہ یہ غلط اس لیے ہوا کہ ہم جس جگہ، جس مقام پر کھڑے ہیں، اس مقام اور اس جگہ پر پاکستان کا یہ وقار نہیں تھا جہاں پر آج ہم کھڑے ہیں۔ ہمارا تو چاند اور تاروں سے آگے، مریخ سے اوپر بھی اللہ کے فضل سے چاند پاکستان کا جھنڈا لہراتا، اور اس کی روشنی سے دنیا چمکتی وہ ہونا چاہیے تھا۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ شرجیل گوپلانی صاحب کے لیے کیا تاجر برادری اور دکاندار حضرات کرتے ہیں۔ میری جہاں ضرورت میں حاضر، اور میں جن کو مارا گیا، پیٹا گیا اور غصے میں یہ اگر عمل ہوا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اگر کوئی کمپنسیشن، کوئی میری جانب سے اگر ان کو ایک نقد کوئی تحفے کے اعلان کا وقت آیا، تو ہم انشاءاللہ تعالی ایز اے تحفہ، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پر تھے، اور گوپلانی صاحب کیونکہ تاجر رہنما ہے تو وہ عوام کے دل کی آواز، دکانداروں، تاجروں کے دل کی آواز ہے۔ تو ہو گیا، ہو جاتا ہے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن ریاست پاکستان کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس طرح سے اگر ہوتا رہا تو یہ عمل پھر ہوتا رہے گا۔ تو کچھ ایسا کیجئے خدا را کہ پاکستان اس جو دردناک مسائل میں ہے اس سے باہر نکلے، عوام کو راحت ملے، تاجروں دکانداروں کو سکون ملے۔ اور کہ الیکٹرک سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا اس بات پر سوچئے کہ یہ جو کر رہے ہیں آپ، کیا یہ درست ہے؟ کیا عوام کی بجلی اور عوام کی روشنی
اور عوام کو ڈپریشن بلوں کی صورت میں دینا اور بل لے کر بھی بجلی نہ دینا، یہ بھی ایک بڑا عذاب ہے. تو آپ لوگ بھی اس پر غور کیجیے، آپ لوگ بھی پاکستانی ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ شرجیل گوپلانی صاحب کے ساتھ ہمدردی اور ان کی اس جو کام کیا ہے انہوں نے، اس پر میں یہی کہوں گا تو راستہ صلح کا نکالا جائے، اور صلح کا راستہ عاجزی انکساری کا ہے. اللہ کو بھی پسند ہے. پاکستان زندہ نہیں ہے